السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنی صورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ دو مواقع پر ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں آئے گی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا اور پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک مختلف بات ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی کبھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو عبور کیا تھا، بحر کلزم ریڈ سی، اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویز ہے، اور ان کے درمیان جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اسی طرح کی تکوں ہیں جیسے جزیرہ نما ہند ہے۔ خلیج سوئس اور بحر روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سوئس بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اس رائے سے اتفاق ہے، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی نوک پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عطا کی ایک غرب سے سمندر پھٹ گیا۔ ازروئے الفاظ قرآنی ترجمہ: بس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا رسّہ جیسے بڑا پہاڑ، سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزہ کیفیت تھی اور یہ ایک بات فطرت کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کی لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سوئس سے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہو گیا تو پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِجْلًا مِّن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اور اس کے بعد اور تم ظالم ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظالم کا ارتکاب کیا تھا۔ الفاظ قرآنی ترجمہ کہ مصداق کے عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور بنی اسرائیل نے شرک جلی کی ہے، یہ مغرور ترین شکل اختیار کی ہے، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر کرو، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفُرْقَانًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب اور فرقان عطا کیا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور کتاب کے لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے کچھ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اور اس کے اندر جیسے بتایا گیا بنی اسرائیل کا لشکر وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر کس طرح مطلب فرعون جو قوم تھی اس ٹائم کی، اس وقت کے دوران وہاں جب فرعون بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا، وہاں لڑکوں کو مروا دیتا تھا، جو مطلب بچے پیدا ہوتے تھے انہیں مروا دیتا تھا، اور جو لڑکیاں بچیاں ہوتی تھی ان کو مطلب زندہ رہنے دیتا تھا کہ ہم ان سے خدمت کروائیں گے۔ تو اتنا برا وقت بھی اس قوم پہ آیا تھا بنی اسرائیل پہ۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لوگ اپنا لشکر لے کے وہاں سے پوری بنی اسرائیل کی قوم وہاں سے بھاگی تھی، مطلب وہاں سے جب نکلے تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی چھڑی جو بھی مارا تھا تو اس سے مطلب سمندر کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا تھا۔ سمندر دونوں طرف سے مطلب پانی سائڈ میں ہو گیا تھا، بیچ میں ایک راستہ بن گیا تھا، پانی رک گیا تھا وہاں پہ۔ سمندر کا پانی جو کبھی نہیں رک سکتا وہ پانی رک گیا تھا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم اس راستے میں سے گزر کے سمندر کی دوسری طرف جا پہنچی۔ اور جب فرعون نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون نے بھی اپنا لشکر اسی راستے اوپر دوہرایا کہ جب یہ لوگ نکل گئے تو میں بھی نکل سکتا ہوں۔ لیکن جب فرعون کا لشکر جو تھا وہ جب بیچ میں پہنچا سمندر کے، تو اسی ٹائم سمندر کا پانی پھر جاری ہو گیا، اور فرعون کی پوری مطلب جو قوم تھی، اس کا مطلب جو بھی لشکر تھا وہ پورا کا پورا اس پانی میں غرق ہو گیا۔ اس طرح فرعون کا خاتمہ ہوا تھا۔ لیکن پھر بعد میں یہ بھی بتایا گیا فرعون کو پانی نے بھی قبول نہیں کیا تھا، اس کی لاش کو پانی نے باہر نکال پھینک دیا تھا۔ اور اس میں یہی بات ہے کہ مطلب اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ کیا، اس کے بعد بھی پھر انہوں نے مطلب نافرما برداری کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا نہیں کہ یہ آخری رسول نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح ان پہ اور بھی بہت سارے مطلب مسئلے آئے تھے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے تھے۔ پھر جب آگے جا کے تیسرے سپارے کے اندر جب آخر کے اندر اس صورت کا اینڈ ہوگا تو اس کے اندر آیت الکرسی آئے گی، تو آیت الکرسی میں پھر ان کی نجات جو مطلب انہیں معافی وغیرہ مانگی ہوگی اس کا مطلب ترجمہ آئے گا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر ان کی کس طرح یہ لوگ مان گئے تھے، پھر کس طرح ان کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش کر دی۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور سننے والوں کو مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان۔